بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہوپ یو آر آل ڈوئنگ ویل. امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے اور آپ نے پریویس لیکچرز جو ہیں وہ دیکھ لیے ہوں گے اور جو کل کا لیکچر ہے وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ کا اس کے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہے تو آپ کسی بھی ٹائم پوچھ سکتے ہیں, کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے. آپ کسی بھی ٹائم پوچھیں گے تو آپ کو آنسر کیا جائے گا. ان دا پریویس لیکچرز ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو کمپیوٹر ہے وہ کیا ہے, کمپیوٹر کی ہسٹری کیا ہے اور کمپیوٹر کی جنریشنز کون کون سی ہیں. اس کے بعد ہم نے پریویس لیکچرز میں یہ دیکھا کہ جو کمپیوٹر ہے اس میں انفارمیشن پروسیس سائیکل کیا ہوتا ہے, کہ ایک جو انفارمیشن ہے وہ کس طرح پروسیس کی جاتی ہے, کہ ڈیٹا کو یوزفل انفارمیشن میں کس طرح چینج کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ کون سے پارٹس کو یوز کرتے ہوئے, کون سی ڈیوائسز کو یوز کرتے ہوئے ہم ان پٹ دے سکتے ہیں اور کمپیوٹر سے جو ہے وہ ان پٹ لے سکتے ہیں. یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری ڈیلی لائف کے اندر جو کمپیوٹر ہے وہ کیسے یوز ہوتا ہے, کہاں یوز ہوتا ہے اور کتنا یوز ہوتا ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یوزز آف کمپیوٹر, کہ کمپیوٹر کے یوزز کون کون سے ہیں, کس فیلڈ میں ہیں اور کس فیلڈ کے اندر کتنا جو ہے وہ کمپیوٹر یوز ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یوزز آف کمپیوٹر ان دا ڈیلی لائف, کہ ہماری جو ڈیلی لائف ہے اس میں کمپیوٹر نے کیا امپیکٹ ڈالا ہے. جو امپیکٹ ہے کمپیوٹر کا, پازیٹیو امپیکٹ ہے, وہ کیا ہے. کمپیوٹر ہر فیلڈ کے اندر, ہماری جو لائف کی ہر فیلڈ ہے اس کے اندر کمپیوٹر یوز ہوتا ہے. ڈفرینٹ ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے, انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے, مطلب ایک را ڈیٹا کو پٹ کر کے انفارمیشن جنریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ کمپیوٹر یوز ہوتا ہے. اس کے علاوہ اس نے ہماری لائف کو بہت زیادہ آسان بنا دیا, کیونکہ اس نے تھاؤزنڈ آف کیلکولیشنس کو منٹوں میں کر دیا, سیکنڈس میں کر دیا, اور ہمیں جو ہے آسانیاں پرووائڈ کی ہیں. اس سے ہم بجٹ بنا سکتے ہیں. آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ آج کل ویسے ہی کمپیوٹرز کے اوپر چل رہی ہے. انشاءاللہ جو نیکسٹ منتھ ہے اس کے اندر ہم دوبارہ فزیکل کلاس کے اوپر آ جائیں گے انشاءاللہ. تو آن لائن ایجوکیشن جب تک ہے تب تک ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں. تو آن لائن ایجوکیشن بھی ہمارے جو ہے وہ کمپیوٹرز کے ذریعے ہی فراہم کی جا رہی ہے, کیونکہ دیکھیں جو موبائل ہے وہ بھی ایک ٹائپ آف کمپیوٹر ہی ہے, کیونکہ اس کے اندر بھی تمام فنکشنالٹی وہی ہیں جو ایک لیپ ٹاپ کے اندر ہوتی ہیں, ایک پی سی کے اندر ہوتی ہیں, ایک پرسنل کمپیوٹر کے اندر ہوتی ہیں. اور آج کل تو پرسنل کمپیوٹر سے زیادہ ریم موبائلز میں آ گئی ہے, کیونکہ 8 GB ریمز جو ہے وہ سپورٹڈ موبائل اب مارکیٹ میں آ چکے ہیں. اس کے علاوہ بزنس کی فیلڈ کے اندر, میڈیکل کی فیلڈ کے اندر اس نے پازیٹیو امپیکٹس ڈالے ہیں. یوزز آف کمپیوٹر ایٹ ہوم, کہ ہمارے جو گھروں میں ہم کس طرح کمپیوٹرز کو یوز کرتے ہیں, کیا کیا کر سکتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ. تو سب سے پہلے ہم اس سے بجٹ بنا سکتے ہیں, جو گھر کا بجٹ ہے وہ بنا سکتے ہیں. کس طرح, وہ اس طرح کہ ہم ایک ایکسل کی شیٹ اوپن کریں, اس کے ایک کالم کے اوپر ہم اپنا ٹوٹل انکم لکھتے جائیں, ہماری انکم کتنی ہے, اور دوسرے کالم میں ہم اپنے ایکسپینسز لکھتے جائیں, اور ڈفرینٹ فارمولاز جو ہیں وہ پٹ کر کے ہم ایکسل کے اندر ہی بغیر کیلکولیٹر کو یوز کرتے ہوئے یا علیحدہ سے کیلکولیٹر آن کر کے ہم کیلکولیشن کرتے ہوئے فارمولاز کو پٹ کریں, اور ایکسل کے اندر ہم جو ہے وہ کیلکولیشن پرفارم کر سکتے ہیں کہ ہمیں پروفٹ ہو رہا ہے, لاس ہو رہا ہے, یا ہماری جو ایکسپینسز ہیں وہ ہماری جو انکم ہے اس سے زیادہ ہو رہے ہیں یا اس سے کم ہو رہے ہیں. تو ہم آسانی سے یہ چیز پتہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کمپیوٹر گیم, کیونکہ چلڈرنس ہیں ان کے لیے اگر آج کل تو کیونکہ ایرا ایسا ہے کہ یہاں پہ انڈور گیمز زیادہ ہوتی ہیں آؤٹ ڈور گیمز کی بجائے, اور دوسرا یہ کہ جو پینڈیمک سچویشن ہے اس میں ہم باہر تو جا نہیں سکتے زیادہ تر. تو جو چلڈرنس ہیں وہ کمپیوٹر گیمز پہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. ڈفرینٹ کائنڈز آف جو کمپیوٹر گیمز ہیں وہ اویلیبل ہیں. لرننگ گیمز بھی اویلیبل ہیں, کیونکہ آپ ٹائپنگ ماسٹر جو ہے وہ انسٹال کریں. اس کے علاوہ ٹائپنگ گیمز ہیں کہ جس سے ہماری ٹائپنگ بھی انکریز ہوتی ہے اور وہ گیم بھی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ورک فرام ہوم کرنا چاہیں, فار ایگزامپل فری لانسنگ کرنا چاہیں, مطلب دوسرے جو تھرو ویب سائٹس, ایسی ویب سائٹ جو ہے وہ اویلیبل ہیں جس سے ہم فارن کنٹریز کے جو پرسنز ہیں ان سے آرڈر لے سکتے ہیں. ان کو مطلب ان کا کام کر کے ہم تھرو آن لائن ہی ان کو جو ہے ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر سکتے ہیں. جیسے کہ فائور ہے, اپ ورک ہے, ان ویب سائٹس کے اوپر ورک جو ہے وہ کر سکتے ہیں. مطلب اگر کوئی گرافک ڈیزائننگ اچھی کرنا جانتا ہے تو وہ گرافک ڈیزائننگ کے آرڈرز آن لائن پکڑ سکتا ہے, گھر میں بیٹھ کے ہی وہ گرافک ڈیزائننگ کے جو پروجیکٹس ہے وہ کر کے اور اپنا اچھا ہی جو انکم ہے وہ جنریٹ کر سکتا ہے, اور وہ بھی ڈالرز کے اندر.
تو اس کے علاوہ اگر جو ایک آنر ہے کمپنی کا وہ ورک فرام ہوم کر سکتا ہے، مطلب اگر آپ اس کے فیکٹری ہے یا اس کی کمپنی ہے اس میں کیمراز ہیں جو وائی فائی کیمراز ہیں، تو وہ ایک اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر اپنے موبائل کے اوپر ان کیمراز کو 24 آورس جو ہے ان کی ویڈیوز دیکھ سکتا ہے کہ میرے امپلائی کیا کر رہے ہیں، جو میری مینوفیکچرنگ ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ اپنی رپورٹس، اپنی ای میلز کو لیپ ٹاپ پہ اپنے پی سی پہ گھر بیٹھے ہی وہ مینیج کر سکتا ہے۔ جو جس طرح کی یہ سچویشن ہے، مطلب آدھے جو امپلائیز ہیں وہ گھر میں ہی ہیں اور آدھے جو ہے وہ کمپنیز میں کام کرتے ہیں، مطلب 50% کو اجازت ہے نا کام کرنے کی، تو وہ ورک فرام ہوم بھی کر سکتے ہیں۔ جو دوسری کنٹریز ہیں وہ تو آلریڈی ہی اس آن لائن پہ شفٹ ہو چکی تھیں، لیکن ہمیں کیونکہ ہمارے لیے پہلی سچویشن ہے جو پینڈیمک سچویشن ہے کرونا کی، تو اس میں ہمیں تھوڑا ٹائم لگا، لیکن انشاءاللہ ابھی کچھ آنے والے سالوں میں ہمارا بھی سارا سسٹم جو ہے وہ آن لائن ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ انٹرٹینمنٹ کے لیے تو بہت زیادہ پاکستانی جو ہے وہ ان کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں ہر وقت۔ یوٹیوب ہو گئی، دوسری ویب سائٹس ہو گئی، موویز ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، موویز دیکھ رہے ہیں، لائیو اسٹریمنگ دیکھ رہے ہیں، لائیو میچز دیکھ رہے ہیں۔ آج کل تو مطلب لوگ ٹی وی پہ کیبل پہ دیکھنا تو پسند ہی نہیں کرتے، لائیو اسٹریمنگ زیادہ جو ہے وہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گیمز کی بات کی تو جو آن لائن لوڈو ہے وہ زیادہ کھیلتے ہیں بنسبت اس کے کہ وہ گھر میں کھیلیں۔ تو یہ کچھ یوزز ہیں جو کمپیوٹر کے ہم گھر میں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ انفارمیشن، اینی ٹائپ آف انفارمیشن، اب آج کل تو ایسا جو دور ہے کہ اس کے اندر جو انفارمیشن ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر اتنی بے تحاشا ہے، کسی بھی ورڈ کا میننگ فائنڈ کرنا ہو، کچھ بھی فائنڈ کرنا ہو، اسی وقت گوگل اوپن کرتے ہیں، گوگل کرتے ہیں اور ہم اس کا میننگ فائنڈ کر لیتے ہیں۔ ایجوکیشنل انفارمیٹنگ ویب سائٹس بہت ساری ہیں جو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، ہم خود سرچ نہیں کرتے، ہمیں ہر چیز جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ مل سکتی ہے۔ اگر نہ بھی ملے تو کچھ نہ کچھ ہنٹ جو ہے وہ اس کا لازمی ہمیں انٹرنیٹ پہ ملتا ہے۔ اگر آپ نے کچھ بھی سرچ کرنا ہے کسی چیز کے بارے میں بھی، اس کا نام لکھیں، ہاں ہمیں پراپر لکھنا آنا چاہیے کہ ہم نے سرچ کیا کرنا ہے، تو ہمیں سمجھانا آنا چاہیے کہ ہم گوگل سے کیا پوچھنا کیا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ چیٹنگ ویب سائٹس ہیں، مطلب جب تک موبائلز نہیں تھے تو فیس بک ایک ویب سائٹ تھی، پھر وہ اپلیکیشن میں کنورٹ ہوئی، www.facebook.com ایک ویب سائٹ تھی، وہاں پہ ہم چیٹنگ کر سکتے تھے، ابھی بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنی ڈاکومنٹ فائلز بھی سینڈ کر سکتے ہیں، اور ڈفرنٹ ٹائپ آف میسیجز بھی، جف جس کو کہتے ہیں جف امیج، مطلب ایسی اینیمیشنز، کارٹونک اینیمیشنز جو ہیں وہ سینڈ کر سکتے ہیں، پکچر سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے کچھ یوزز ہیں کمپیوٹر کے جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کمپیوٹر ہے وہ ایجوکیشنل پرپز میں بھی یوز ہوتا ہے، اور بہت زیادہ یوز ہو رہا ہے آج کل۔ یہ زیادہ خوشی کی بات ہے کیونکہ ہم ورلڈ کو کمپیٹ کرنے کی طرف چل پڑے ہیں، کیونکہ وہاں تو پہلے ہی آن لائن سچویشن تھی، آن لائن کلاسز چل رہی تھیں، ان کی یونیورسٹیز دوسری کنٹریز میں بیٹھے اسٹوڈنٹس کو آن لائن لیکچرز دے رہی تھیں، ان سے اسائنمنٹس لے رہی تھیں، ان کو سرٹیفکیشنز دے رہی تھیں۔ جو دوسرے کنٹریز کی سرٹیفکیشن ہے آن لائن ایجوکیشن کے ذریعے تو بہت آسان ہو گیا کہ ہم وہ سرٹیفکیشن حاصل کریں، کیونکہ کسی بھی وقت ہم لیکچرز دیکھ سکتے ہیں، اور لیکچرز جو ہے اس سے جو ایگزام ہے وہ ہم کسی بھی وقت دے سکتے ہیں۔ اور آن لائن ٹرانزیکشن کی وجہ سے تو اور زیادہ آسانی ہوگی کہ ان کی فیس بھی ہے جو ہے وہ آن لائن جو ہے دے دیں، اور ان کا وہ ایگزام کنڈکٹ کرے گی اور ایگزام میں دیں اور وہ ہمیں سرٹیفکیشن دے دیں گی۔ تو جو آن لائن ایگزامینیشن ہے یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں ایجوکیشن کے اندر۔ تو سب سے پہلے یہ تھا کہ پہلے کمپیوٹر کو یوز نہیں کیا جاتا تھا، جسٹ ایک بک کی طور پہ پڑھایا جاتا تھا، لیکن اب پرائمری سے یونیورسٹی لیول تک کمپیوٹر کو ایک پراپر سبجیکٹ کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے اندر اب تو بہت ساری کمپیوٹر کی ایسی فیلڈز ہیں آ گئی ہیں جن میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے اور اپنی اسٹڈی جو ہے وہ کنٹینیو کر سکتا ہے۔ پہلے تو تھا کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ کمپیوٹر سائنس میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے تھے، لیکن اب یہ بھی فائدہ ہو گیا کہ کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی بھی کمپیوٹر کی فیلڈ میں جانا چاہے تو وہ آسانی سے جا سکتا ہے۔ تو ہمارے پاس جو کمپیوٹر ان ایجوکیشن ہے تو اس میں سم یوزز وہ کیا ہیں کہ کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ صرف لیکچرز دے دیے اور آڈیو ویڈیوز دے دیں، ایسا نہیں ہے۔ فار ایگزامپل اگر کوئی میڈیکل کی بک ہے تو آپ پوری بک ریڈ نہیں کرنا چاہتے، تو انہوں نے ساتھ میں ایک سی ڈی DVD ڈرائیو بھی دی ہوتی ہے،
آپٹیکل ڈسک، جیسا کہ میں نے آپ کو پریویس لیکچر میں بتایا، وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، جس کو دیکھ کے جس میں پورا پروسیجر ہوتا ہے کہ کس طرح ایگزامن کرنا ہے، کس طرح سے ڈائگنوز کرنا ہے، وہ سارا جو بک میں لکھا ہوتا ہے وہ ساری ویژولی کر کے اس سی ڈی میں ریکارڈ کیا ہوتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں کمپیوٹر بیسڈ ٹریننگ. تو اس میں آڈیو لیکچرز، ویڈیو لیکچرز، اس کے علاوہ پریکٹیکلز کی ایک سی ڈی بنا کے ساتھ میں بک بھی دے کے، آپ بک سے کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ سی ڈی بھی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ جو چیز آپ پڑھتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو وہ چیز سمجھ آتی ہے جو آپ پریکٹیکلی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر کے ذریعے لرننگ. آج کل تو ہم کر ہی یہی رہے ہیں، کمپیوٹر کے ذریعے ہی لرننگ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو کلاسز ہیں وہ ملٹی میڈیا سپورٹڈ ہیں. ہم جو ٹیچرز ہیں وہ لیپ ٹاپ کمپیوٹرز یا اپنے موبائلز کو ایون ان سے کنیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سلائڈز لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی ویڈیو دکھانی ہو تو وہ بھی اس کو دکھا سکتے ہیں. ملٹی میڈیا اب ایسے آ گئے ہیں جن کے اندر اسپیکر بھی امبیڈڈ ہیں، تو وہ اپنی جو ویڈیو ہے اس کی وائس بھی سنا سکتے ہیں. اگر کوئی کچھ ریکارڈڈ چیز وہ لے کے آئیں تو وہ بھی وہ دکھا سکتے ہیں. تو کمپیوٹر ایڈڈ لرننگ بھی جو ہے ایک ٹرینڈنگ پہ جا رہی ہے. اس کے علاوہ آن لائن ایجوکیشن جو آپ لوگ سب سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ آپ ابھی آن لائن ایجوکیشن ہی حاصل کر رہے ہیں اور آن لائن ایجوکیشن سے ہی پڑھ رہے ہیں. یہ آپ کو شروع میں تو بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ جب اس کی عادت ہو جائے گی تو جب آپ فزیکل کلاس میں آئیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آن لائن ہی بہتر تھا، کیونکہ اس کے اندر ہم روک کے ٹیچرز کی آواز دوبارہ تو سن سکتے تھے، مطلب ٹیچرز کا جو لیکچر ہے وہ بار بار سن سکتے تھے. تو آن لائن ایجوکیشن ایک پازیٹیو جو ہے امپیکٹ ہے اسٹوڈنٹس کی لائف کے اوپر. اس کے علاوہ ڈسٹینس لرننگ کی ایگزامپل اس طرح سے کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یا ورچوئل یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں، آپ کو وہاں نہیں جانا پڑتا. ان کی اسائنمنٹس، ان کی سی ڈیز، ان کے لیکچرز، بلکہ ورچوئل یونیورسٹی کا تو ایک پراپر چینل ہے جہاں پہ ٹیوٹوریلز اور ایجوکیشن لیکچرز جو ہے وہ دیے جاتے ہیں. یہ ہماری ڈسٹینس لرننگ ہے. ڈسٹینس لرننگ میں آپ ایگزام بھی کنڈکٹ کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ڈگریز کو بھی ایکسیپٹ کیا جاتا ہے اوور آل دا ورلڈ، کیونکہ اس کے اندر جو مطلب ایگزام ہوتا ہے وہ پراپر لیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈسٹینس لرننگ میں آپ کو نہ صرف بکس پرووائڈ کی جاتی ہیں بلکہ ان کے ریکارڈڈ لیکچرز بھی پرووائڈ کیے جاتے ہیں ان دا فارم آف سی ڈی، ڈی وی ڈی. اور اس کے علاوہ ہمارے آن لائن ایگزامینیشن، کیونکہ آج جو دوسری کنٹریز ہیں وہاں پہ آن لائن ایگزام جو ہے وہ کنڈکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں. اگر آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ایگزام دیں، فار ایگزامپل آپ نیوی میں جاتے ہیں، نیوی کا ایگزام دیتے ہیں، یا آپ کسی بھی آرم فورسز کا ایگزام دیتے ہیں، تو وہ آپ سے ریٹن بہت کم لیتے ہیں. آپ کا جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے اور اس کے علاوہ وربل، نان وربل ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کے کمپیوٹرائز ٹیسٹ ہوتے ہیں، کمپیوٹر کے اوپر ہی ہوتے ہیں. اس ریٹن ٹیسٹ جو ہے وہ اب ختم ہوتے جا رہے ہیں، اس کی جگہ آن لائن ایگزامینیشن نے لے لی ہے. اس کے علاوہ یوزز آف کمپیوٹر ان بزنس. سب سے پہلے فائدہ کیا ہوا کہ جو ہماری بزنس کی پروڈکٹیوٹی تھی وہ انکریز ہو گئی. اس کی ایگزامپل آپ اس طرح لے سکتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ اسمبل کرتے تھے پرسنز، کار کے پارٹس کو اسمبل کرتے تھے، اور اب جو ہے ان کی جگہ روبوٹس آ گئے ہیں. انہوں نے تو تھکنا ہی نہیں ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ جتنی مطلب 50% اگر پروڈکٹ تیار ہو رہی تھی تو روبوٹس کے آنے کی وجہ سے وہ 100% پہ چلی گئی ہے، کیونکہ روبوٹس جو ہیں وہ بنا رکے، بنا تھکے کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم نے ڈاکومنٹس بنانے ہیں، رپورٹس بنانی ہیں، چارٹ بنانے ہیں، پریزنٹیشن بنانی ہے، یا ہمارے انوائسز کا مطلب وہ کہ جب آپ کسی بھی اسٹور میں، مال میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ہمارا جو بل ہے، انوائس ہے، وہ جنریٹ ہوتی ہے. بل اور انوائس جنریٹ ہوتا ہے اور وہ ہمیں دے دیتا ہے کہ آپ کا یہ بل ہے، بجائے اس کے کہ وہ پہلے اس طرح ہاتھ سے لکھتے تھے کہ اس نے یہ لیا. اگر کسی بندے نے 100 چیزیں لی تو وہ 100 چیزیں پہلے لکھنے بیٹھ جاتا تھا، لیکن اب کیا ہے، بار کوڈ سے اسکین کرتے ہیں، اسکین کر کے وہ دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ یوزز جو اتھینٹک یوزز ہیں بزنس میں کمپیوٹر کے، وہ کیا ہے، مارکیٹنگ ہے. مارکیٹنگ میں جو ہے کمپیوٹر یوز ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل اس طرح کہ آپ کچھ بھی آن کرتے ہیں گوگل کے اوپر، کوئی بھی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں یا ایون فیس بک بھی اوپن کرتے ہیں، اس کے اوپر ایڈس چل رہی ہوتی ہیں. اس میں ایک اور انفارمیٹیو بات یہ بھی کہ ہمارا جو گوگل ہے، اگر ہمارا انٹرنیٹ آن ہے یا کوئی بھی براؤزر ہے اور
ہمارا فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے یا واٹس ایپ ہے، تو وہ ہماری وائس کو سن رہا ہوتا ہے کسی بھی وقت، اور ہمارے جو الفاظ ہیں ان میں سے کی ورڈز اٹھاتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے آج شاپنگ کرنی ہے اور میں نے کپڑے لینے ہیں، تو جتنی دفعہ آپ کہیں گے کہ میں نے شاپنگ کرنی ہے، کپڑے لینے ہیں، شاپنگ کرنی ہے، کپڑے لینے ہیں، تو اس کے بعد جیسے ہی آپ فیس بک اوپن کریں گے تو آپ کو جو کلاتھس ہیں ان کی ایڈس جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو دکھنا شروع ہو جائیں گی کہ ہاں یہ بھی کلاتھ جو ہے آپ کے نیئر بائی اویلیبل ہے، یہ بھی اویلیبل ہے، یہ بھی اویلیبل ہے. تو یہ مارکیٹنگ کا ایک ٹیکٹ ہے کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے، آپ کی وائس کو یوز کرتے ہوئے، کیونکہ جو بھی آپ کی اپلیکیشن ہے وہ آپ کی وائس سن رہی ہوتی ہے. ہاں یہ نہیں کہ پوری وائس سن رہی ہوتی ہے، نہیں، صرف کی ورڈز اٹھا رہی ہوتی ہے کہ اس کو آج اس نے آج سب سے زیادہ کون سا ورڈ جو ہے وہ دہرایا، تو وہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ اسلامک چیزیں دیکھتے ہیں تو اسلامک نام لیتے ہیں تو آپ کی جو نیوز فیڈ ہے وہ پوری کی پوری اسلامک چیزوں سے بھر جاتی ہے. اس کے علاوہ اسٹاک ایکسچینج اگر آپ نیوز میں دیکھا ہو، سنا ہو، تو اسٹاک ایکسچینج میں 100 انڈیکس پوائنٹ کی مندی ہو گئی، یا 100 انڈیکس پوائنٹ جو ہے وہ انکریز ہو گیا. تو جو بروکرز ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے سامنے کمپیوٹرز ہوتے ہیں، وہ سیلر اور بائر سے کمپیوٹر کے ذریعے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ جو ان کے سیلرز اور بائرز ہیں وہ صرف پاکستان میں تو نہیں ہوں گے، یا کسی دوسری کنٹری میں ہے تو صرف اسی کنٹری کے تو نہیں ہوں گے، وہ دوسری کنٹریز کے لوگ بھی ان سے کمیونیکیٹ کر کے ان کے شیئرز خریدتے ہیں، ان کے شیئر بیچتے ہیں، یا دوسری ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ اپنے شیئرز دیتی ہیں یا کسی کے شیئرز خریدتی ہیں، تو ان سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے کمپیوٹر ہی یوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بینکس جو ہے وہ ہماری سب سے اچھی مثال ہے بزنس میں کمپیوٹر یوز کرنے کی، کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک چیک بنا کے جاتے تھے اور اس برانچ میں جا کے آپ کو کیش کرانا ہوتا تھا، وڈرا کرواتے تھے. لیکن اب کیا ہے کہ اے ٹی ایمز آ گئے ہیں، اے ٹی ایم کمپیوٹرز آ گئے ہیں. اے ٹی ایم ہمارا مین فریم کمپیوٹرز ہے جو کنیکٹڈ ہوتا ہے جو مین کمپیوٹر ہے کسی بھی بینک کا اس کے ساتھ، کیونکہ جیسے ہی آپ اپنا کارڈ انٹر کرتے ہیں تو آپ کی انفارمیشن فوراً ایکسیس کرتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، اس کی لمٹ کتنی رہ گئی ہے، یہ کتنے پیسے ودرا کروا سکتا ہے یا کروا سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جتنا اگر اس نے اتنے پیسے ودرا کروائے ہیں تو اس کے اکاؤنٹ چاہے کسی بھی پاکستان کے کسی بھی کونے میں موجود برانچ میں ہو، آپ دوسرے سٹی میں ہیں یا دوسری پروونس میں ہیں، وہاں پہ آپ پیسے ودرا کروا رہے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے ڈیڈکٹ ہو جائیں گے اور یہ انفارمیشن سیو ہو جائے گی. تو کتنا فاسٹ نظام جو ہے وہ سسٹم ہے وہ چل رہا ہے بینکس کے اندر کمپیوٹر کا. اس کے علاوہ ریٹیل سٹورز کے اندر جائیں، شاپنگ مالز کے اندر جائیں، تو پہلے تو یہ تھا کہ اس کے اوپر قیمت لکھی ہوتی تھی کہ یہ اتنے کا ہے، یا کسی چیز آپ کوئی چیز پرچیز کرتے تھے. لیکن اب کیا ہے کہ بار کوڈ آ گئے ہیں. بار کوڈ آپ جو دیکھیں گے چھوٹی سی اس کے اوپر چٹ لگی ہوئی ہے، چٹ کے اوپر جو لائنز ہیں وہ ہماری کیا ہوتی ہیں، بار کوڈز ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہم اسکین کرتے ہیں اپنا واٹس ایپ ایپ کے اوپر، وہ کیو آر کوڈ ہے. بار کوڈ اور کیو آر کوڈ کے اندر یہ ڈفرینس ہوتا ہے. کیو آر کوڈ جو ہے وہ اس کا جو ڈیزائن ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور جو بار کوڈ ہوتا ہے اس میں لائنز ہوتی ہیں. تو وہ ریٹیل اسٹور کے اندر کیا کرتے ہیں کہ وہ اس بار کوڈ کو اسکین کرتے ہیں، اس کی انفارمیشن وہاں آ جاتی ہے، اس کے پیسے بھی سامنے آ جاتے ہیں، ان کو لکھنا نہیں پڑتا. وہ جسٹ دیکھتے ہیں کہ کتنی، وہ صرف اماؤنٹ لکھتے ہیں کہ کتنے اماؤنٹ میں وہ چیزیں لے رہے ہیں، اس کے اور بل جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے. تو یہ کمپیوٹر نے ان کی کام کو بہت زیادہ آسان کر دیا ہے. اس کے علاوہ ای کامرس کے اندر کمپیوٹر جو کامرس فیلڈ ہے ہماری، اس کے اندر جب سے کمپیوٹر آیا ہے تو وہ ای کامرس ہو گیا. مطلب کہ ہمارا جو خرید و فروخت ہے بذریعہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہونا، وہ ہمارا کیا کہلاتا ہے، ای کامرس. مطلب جیسے کہ امیزون ابھی پاکستان میں نہیں، اس کو ایکسیس، وہ بھی اپنی چیزیں پاکستان میں سیل نہیں کر سکتا کیونکہ پاکستان کے اندر پے پال جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے. تو جیسے ہی پے پال ایکٹیو ہوا تو پاکستان کے اندر بھی امیزون اپنی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل کر سکے گا. تو ای کامرس ویب سائٹس ہیں، وہاں سے ہم آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں، ساری جتنے بھی پروڈکٹس ہیں وہ ہم بائی کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر کوئی بھی ڈیزائنرز ہیں تو ان کی ویب سائٹس بھی ہوتی ہیں، نہ صرف ان کے آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں، ان کی ویب سائٹ بھی ہیں. ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ آرڈر کریں، اپنا ایڈ ٹو کارٹ کریں اور آن لائن پے کر دیں یا آن ڈیلیوری پے کر دیں. تو یہ ہمارا سب کیا کہلاتا ہے، ای کامرس.
اس کے علاوہ آپ نہ صرف بائی کر سکتے ہیں، آپ اپنی چیزیں سیل بھی کر سکتے ہیں. ایک ایگزامپل OLX ہے. OLX پہ آپ اپنی اپنی کسی بھی پروڈکٹ کی تصویر جو ہے وہ اپلوڈ کریں، اور جو آپ کا مطلب کہ جو آپ کے پروڈکٹ کے لیے کو لینا چاہے گا وہ آپ سے کانٹیکٹ کرے گا. آپ اس اپلیکیشن کے تھرو، اب تو اپلیکیشن آ گئی ہے، پہلے ویب سائٹ تھی، اس اپلیکیشن کے ذریعے وہ آپ کو کال کر سکتا ہے، میسج کر سکتا ہے، اور آپ کو ایکسیس کر سکتا ہے، چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں ہو. تو کچھ ایسی ویب سائٹس، کچھ ایسے اپلیکیشنز جو ہیں وہ اب بہت زیادہ آ گئی ہیں، جن سے ہم آن لائن بائی بھی کر سکتے ہیں چیزیں، اور آن لائن سیل بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آفس آٹومیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو آفس کے ورک ہیں ان کو کمپیوٹر نے انہینس کر دیا ہے، آٹومیٹک کر دیا ہے. فار ایگزامپل کہ ابھی جو سافٹ ویئر MS آفس سوٹ ہے، مطلب مائکروسافٹ آفس کا جو سوٹ ہے وہ ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. کہتے تو ہم یہ ہیں کہ ہم اپنے کمپیوٹر میں جو ہے وہ ورڈ انسٹال کر رہے ہیں. ورڈ اس کا ایک پروڈکٹ ہے، ایک سافٹ ویئر ہے. پورا مائکروسافٹ آفس سوٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہمارا ورڈ بھی ہوتا ہے، اور پاور پوائنٹ بھی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اسپریڈ شیٹس بھی ہوتی ہیں، اور ایکسیس ڈیٹا بیس بھی ہوتی ہے، اور آؤٹ لک میل بھی ہوتی ہے. آؤٹ لک پہ ہم جو ہے اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور آؤٹ لک کو ایز اے میل یوز کر سکتے ہیں. تو اس نے ہمارے جو کام ہیں، آفس ورک ہیں، اس کو بھی آسان کر دیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ٹیمپلیٹ جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر ہم صرف اپنی چیزوں کو ایڈٹ کرتے ہیں، پرنٹ لیتے ہیں. تو بزنس کے اندر اس نے کمپیوٹر نے ہمارے لیے یہ آسانیاں پیدا کی ہیں. اس کے علاوہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے، چاہے مینوفیکچرنگ الیکٹرانک انڈسٹری ہو یا دوسری انڈسٹری ہو، اس کے اندر کمپیوٹر نے ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کی ہیں، اور وائڈلی یوز ہو رہا ہے انڈسٹری کے اندر. کیڈ اور کیم جو ہے وہ اس کی ایگزامپل ہیں. کیڈ مطلب کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن، کیونکہ اکثر لوگوں سے سنا ہوگا کہ آپ کو آٹو کیڈ آتا ہے. آٹو کیڈ کا مطلب یہ کہ اگر آپ سول انجینئر ہیں، آپ نے کسی گھر کا ڈیزائن بنوانا ہے، تو کیا کرتے ہیں، آپ آٹو کیڈ کو یوز کرتے ہوئے اس کا گرافیکلی ایک خاکہ بناتے ہیں، اور ایک نقشہ بناتے ہیں، اور اپنے جو کسٹمر ہے اس کو دکھاتے ہیں کہ آپ کا گھر جو ہے وہ آپ نے اس طرح بنوانا ہے، کس طرح بنوانا ہے. تو وہ اس کے اندر چینجنگ بھی کروا سکتا ہے اور اس کو موڈیفائی بھی کروا سکتا ہے. تو یہ کمپیوٹر ایڈٹ ڈیزائن جو ہے، کیڈ یوز ہوتا ہے پروڈکٹیوٹی کے لیے، مطلب اپنی جو انسان کی ایفیشنسی اس کو انکریز کر دیتا ہے، کیونکہ پہلے ہاتھ سے بنائے جاتے تھے، اب کمپیوٹر پہ بنائے جاتے ہیں اور زیادہ ایفیشنسی سے بنائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کمپیوٹر ایڈڈ مینوفیکچرنگ جیسا کہ میں نے پہلے ایگزامپل دی کہ اگر کوئی کارز کی انڈسٹری ہے، اس نے کارز کو اسمبل کرنا ہے، یا کوئی بھی ایسی انڈسٹری ہے جس میں ہیوی مشینری تیار ہو رہی ہے، تو اس کو اسمبل کرنے کے لیے روبوٹس جو ہے وہ آ گئے ہیں. آٹومیٹک پروگرامیبل مشین ہوتی ہے روبوٹ، جو کہ اس کو ہم ری پروگرام بھی کر سکتے ہیں، اس کے پروگرام میں چینجنگ کر کے اس کو ایک کام سے دوسرے کام پہ بھی لگا سکتے ہیں. وہ بنا رکے ہمارے جو پروڈکٹیوٹی ہے اس کو بڑھاتے رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اب جیسے پہلے 10 بندے ایک پارٹ کو اٹھا کے لے کے جاتے تھے، اب اس کی جگہ ایک روبوٹ آ گیا، تو ہمارا کاسٹ بھی بچ گئی، ہمارا جو انرجی ہے وہ بھی بچ گئی. تو یہ ہمارے لیے زیادہ ایفیشینٹ ہو گیا ہے مینوفیکچرنگ میں روبوٹس کو یوز کرنا، اور وہ انسانوں کی طرح بنا رکے کام کر سکتے ہیں. اور میڈیکل فیلڈ کے اندر، آپ کی اپنی فیلڈ کے اندر کمپیوٹر نے جو بہت سارا آپ کا کام جو ہے وہ آسان کر دیا ہے، کیونکہ ان چیزوں کے علاوہ ہاسپٹل میں ایڈمنسٹریشن میں کمپیوٹر یوز ہوتا ہے، میڈیکل ہسٹری میں یوز ہوتا ہے. مانیٹرنگ سسٹم جو ہے وہ آ گیا ہے مریض کے لیے، لائف سپورٹ سسٹم ہے، ڈائگنوس آف ڈیزیزز ہے. کچھ ایسی اپلیکیشنس بھی آ گئی ہیں مارکیٹ کے اندر، اور آپ اپنے پلے اسٹور پہ سرچ کریں کہ آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے، یا آپ نے آن لائن ٹیسٹ کروانے ہیں، اپنے کسی ہاسپٹل سے ٹیسٹ کروانے ہیں، تو آپ آرڈر دیں گے، پرسن آئے گا، آپ کا ٹیسٹ کرے گا، اور آپ سے فیس لے گا، اور آپ کو رزلٹ جو ہے وہ جب آپ کی رزلٹس آ جائیں گے تو آپ کو وہ دے کے جائے گا. تو اس طرح سے ترقی ہو رہی ہے آپ کی میڈیکل فیلڈ کے اندر بھی کمپیوٹر کے ذریعے، موبائل اپلیکیشنس کے ذریعے، کیونکہ موبائل بھی ایک کمپیوٹر ہے.
موبائل اپلیکیشنس کے ذریعے اب تو یہ ہو گیا ہے کہ آپ ڈاکٹر کی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے نیئر بائی ڈاکٹر جتنے بھی نیئر بائی ہیں اپنی لوکیشن آن کریں موبائل کی. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے نیئر بائی ڈاکٹر ہوں گے, FCPS ہوں گے یا جو بھی MBBS ہوں گے, نیوٹریشنسٹ ہوں گے, DPD والے ہوں گے, سب کی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو شو ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کے نیئر بائی کتنے ڈاکٹرز ہیں اور کون سا ڈاکٹر کتنا اچھا ہے. اور اس کے علاوہ کسٹمر سے سٹارز کی صورت میں ریٹنگ بھی لی جاتی ہے کہ کون سا ڈاکٹر کتنا اچھا ہے, تاکہ ان کی جو مارکیٹنگ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے. تو کمپیوٹر نے ہمارے جو میڈیکل فیلڈ ہے اس کے اندر ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن کے اندر زیادہ آسانی کی ہے کہ ہاسپٹل کا ایڈمنسٹریٹر ہے اس کے لیے زیادہ آسانی کی ہے کہ اس کو اب ہر ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے بہت زیادہ پرسن کی ضرورت نہیں ہے. وہ صرف کمپیوٹر کے اندر اپنی چیزیں جو ہے سیو کرواتا ہے اور یہ ریکارڈ رکھتا ہے کہ کون سے ڈپارٹمنٹ کو کتنی چیزیں ڈسپیچ کی ہیں, کتنی میڈیسنز آئی ہیں, کتنی میڈیسن یوز ہوئی ہیں, کتنی میڈیسن کا اسٹاک ہمارے پاس پڑا ہے. اور ہاں, پہلے تو یہ تھا کہ ہمیں خود جا کے دیکھنا پڑتا تھا کہ کتنی میڈیسن ہمارے پاس رہ گئی ہیں. اب تو یہ ہے کہ ہم نے میڈیسن ڈسپیچ کی ہیں, اس کے اندر انٹر کیا ہے, اور جب ایک ایسی خاص کوانٹٹی جہاں تک جس کے بعد ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہاں نہیں اب میڈیسنز نیو آنی چاہیے, تو وہ الرٹ بھی جاری کر دیتا ہے کہ الرٹ دکھاتا ہے کہ آپ کا جو اسٹاک ہے وہ اتنا رہ گیا ہے, اب آپ کو میڈیسن جو ہے وہ منگوانی چاہیے. تو میڈیکل ہسٹری کی ریکارڈنگ کے لیے بھی ہم کمپیوٹر کا یوز کرتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں تو اتنا نہیں, لیکن جو فورن کنٹریز ہیں اس کے اندر جو پیشنٹ ہے اس کی میڈیکل ہسٹری کمپیوٹرائزڈ ہوتی ہے. اب تک بھی پاکستان میں کئی جگہوں پر جو میڈیکل ہسٹری لکھی جاتی ہے ایک پیشنٹ کی, وہ ہاتھ سے لکھی جاتی ہے, لیکن وہاں پہ دوسرے فارن کنٹریز میں وہاں پہ پہلے ہی میڈیکل ہسٹری لکھ کے جو ہمارا فارماسسٹ ہوتا ہے اس کو سینڈ کی جاتی ہے, وہ اس کے مطابق لوگوں کو جو میڈیسن ہے وہ پرووائڈ کر دیتا ہے. تو وہ سارا میڈیکل ہسٹری ریکارڈ کرنے کے لیے بھی کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں. اور مانیٹرنگ سسٹم اس طرح سے کوئی ایسا مریض ہے جس کو 24 آور جو ہے وہ مانیٹرنگ کی ضرورت ہے, کوئی وینٹ پہ ہے, وینٹیلیٹر پہ ہے, تو اس کو مانیٹر کرنے کے لیے تو اس کے لیے بھی کمپیوٹر کو یوز کیا جاتا ہے. اس کی ایگزامپل اس طرح ہے کہ اس کی مطلب بلڈ پریشر کو, اس کی ہارٹ بیٹ کو, اس کے پیشنٹ کے برین کو ہر وقت جو ہے وہ مانیٹر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے کمپیوٹر. آپ نے اسٹیفن ہاکنس کا نام سنا ہوگا, ایک سائنٹسٹ ہے جو ریسنٹلی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو وہ بول نہیں سکتا تھا, اس کے مائنڈ کے ساتھ کمپیوٹر اٹیچ تھا, جو وہ سوچتا تھا وہ کمپیوٹر کے اوپر لکھا ہوا اس کی اسکرین کے سامنے آتا تھا, وہاں سے سمجھتے تھے. اس نے کئی ریسرچ اس حالت میں کی ہیں. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس نے کیا ریسرچ کی ہے, میڈیکل سے ریلیٹڈ نہیں, اس نے فزکس سے ریلیٹڈ زیادہ کی ہے کہ گاڈ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن کمپیوٹر ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اس کے مائنڈ کے ساتھ کمپیوٹر کو اٹیچ کیا گیا, جو وہ سوچتا تھا وہ اسکرین پہ ڈسپلے ہوتا تھا. اس کے علاوہ لائف سپورٹ سسٹم جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں میڈیکل کے اندر, کیونکہ کچھ ایسی ڈیوائسز جو ہیں وہ تیار کی گئی ہیں جو کنٹرول ہوتی ہیں, کمپیوٹرائزڈ ہیں, اور لوگوں کے لیے مطلب فار ایگزامپل اگر کوئی بہرا ہے تو اس میں ایسی مشین تیار کی گئی ہیں, کمپیوٹرائز مشینز تیار کی گئی ہیں جس سے ان کو سننے میں آسانی ہو سکتی ہے اور خود بخود آٹومیٹکلی ایڈجسٹیبل ہیں. اس کے علاوہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ ایسی ڈیوائس تیار کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ اندھے لوگوں کو بھی دکھا سکیں, مطلب ان کی جو بلائنڈنس ہے اس کا علاج کر سکیں, اس میں روشنی, آنکھوں میں روشنی جو ہے وہ واپس لا سکیں. اس کے علاوہ ڈائگنوسس آف ڈیزیز, مطلب کہ کچھ ایسے سسٹم آ چکے ہیں اور کچھ ایسے سسٹم انڈر ڈیولپمنٹ ہیں, کچھ کو امپروو کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر ہم اپنے سمپٹمس کو انٹر کریں اور وہ ہمیں بتا دے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کون سی میڈیسن لینی چاہیے, کیا ڈائگنوز ہے ہماری ڈیزیز کا. اس کے علاوہ ایئر لائن سسٹمز کے اندر کمپیوٹر کا بہت زیادہ یوز ہے, کیونکہ جو اکثر اگر کسی نے ایئرپلین میں سفر کیا ہو یا موویز میں دیکھا ہوگا کہ جو پائلٹ ہے وہ جو ایئرپلین ہے اس کو آٹو پائلٹ پہ لگا کے خود کسی بھی جگہ موو کر سکتا ہے. مطلب آٹو پائلٹ کس طرح, اب آٹو پائلٹ کیا ہے, آٹو پائلٹ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیس کمپیوٹر ہے جو کہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ میں جو کتنی سپیڈ رکھنی ہے, کس سمت میں جانا ہے, تو وہ آٹو پائلٹ پہ لگا کے کسی بھی جگہ موو کر سکتا ہے.
اس کے علاوہ جو پائلٹس کے کنٹرولز ہیں اس کے ساتھ اس میں کمپیوٹر امبیڈڈ ہوتا ہے. آٹو پائلٹ اس کی ایگزامپل ہے. اور جو ایئر کرافٹس ہیں یا جو وہیکلز ہیں ایئرپورٹ کی, اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرانے کے لیے بھی ہم کمپیوٹرائز گاڑیاں جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پائلٹ جو ہے وہ کسی بھی ایئرپورٹ کے کنٹرول روم سے جو اس کے نزدیک ہوگا, اس کی فریکوینسی کے اندر رینج میں ہوگا, اس سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے تھرو کمپیوٹرز. اور آج کل ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز آن لائن ہو گئی ہے, تو جو ان کی ویب سائٹ ہیں ایئر لائنس کی, وہاں پہ جا کے ہم ان کے شیڈیولز بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کی جو ریزرویشن ہے وہ بھی کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوز آف کمپیوٹر ان لائبریری میں ریکارڈ مینٹین کرنے کے لیے کتنے لوگ کون سی کتاب لے کے گئے ہیں, ہمارے پاس کون سی کتاب جو ہے وہ اویلیبل ہے, کون سی بکس اویلیبل ہے, اس کو ہم سرچ بھی کر سکتے ہیں بائی نیم, کیونکہ نیم کے لحاظ سے تو بکس سیم ہو سکتی ہیں. بائی آتھر بھی جو ہے وہ ایک کیوری لگی ہوتی ہے کہ بائی آتھر سرچ کرنا ہے یا بائی نیم سرچ کرنا ہے, تو بائی آتھر سرچ کرنا زیادہ آسان رہتا ہے. اس کے لائبریری مینجمنٹ سسٹم میں سارا ریکارڈ جو ہے وہ سیو ہوتا ہے اور وہاں سے ہم جو ہے اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں, سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ریکارڈ بھی مینٹین کر سکتے ہیں کہ کتنی بکس جو ہیں وہ ابھی واپس نہیں آئیں, کتنی آ گئی ہیں, اور کتنی ڈیو ڈیٹ کس بک کی باقی ہے, کون سا پرسن بک لے کے گیا ہے. اس نے ہیومن ایفرٹس کو سیو کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہمارا ڈیفینس سسٹم ہے, ہماری جو آرمی ہے وہ کمپیوٹر کو بہت زیادہ یوز کرتی ہے, کیونکہ ماڈرن ویپنز جو میزائلز ہیں وہ کمپیوٹر سے ہی گائیڈ کیے جاتے ہیں. اس کی مثال ایسے کہ آپ کمپیوٹر ہے وہ میزائل کے اندر امبیڈ ہوتا ہے, اور جو ہمارا جی پی ایس ہے, گلوبل پوزیشننگ سسٹم, جو آپ کے موبائل میں لوکیشن ہے اس پہ جی پی ایس لکھا ہوتا ہے. آپ اپنی لوکیشن آن کریں تو آپ آن کریں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ سارے دن میں یہاں سے یہاں گئے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی کی کوئی لوکیشن آپ کو واٹس ایپ پہ سینڈ کرتا ہے تو آپ اپنی لوکیشن آن کر کے اس کی لوکیشن تک فاصلہ جو ہے وہ میئر کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے. مطلب آپ نے پیدل جانا ہے یا کار پہ جانا ہے یا بائک پہ جانا ہے, وہ سب اس سے میئر ہو سکتا ہے. تو اسی طرح میزائل سسٹمز بھی جی پی ایس کو یوز کرتے ہوئے اور کمپیوٹر کو یوز کرتے ہوئے اپنا ٹارگیٹ فائنڈ کرتے ہیں. اس کے اندر جو ہے گوگل میپ سارا امبیڈ ہوتا ہے, وہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو, اور اس کو اپنی ٹارگیٹ کی لوکیشن بھی نظر آ رہی ہوتی ہے, اور وہ وہاں جا کے اٹیک کر دیتا ہے. اس کے علاوہ ریکارڈز کو مینٹین کرنے کے لیے, سیکیور کمیونیکیشن کے لیے, کیونکہ جو ریڈیو فریکوینسی تھی وہ کسی نہ کسی طرح پکڑی جا سکتی تھی, لیکن اب کمپیوٹرائز سسٹمز ہیں, ان کمپیوٹرائز سسٹم کے ذریعے سیکیور کمیونیکیشن کی جاتی ہے. کیونکہ اگر ایک اپنا نیٹ ورک بنا لو تو اپنے نیٹ ورک کے اندر انٹریکٹ کرنے کے لیے اس کو آپ کے نیٹ ورک میں کسی طرح سے جو ہے انٹر کرنا پڑے گا, کسی بیک ڈور سے انٹر کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر اٹیک کرنا ہوتا ہے تو بیک ڈور بھی اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ نے ڈرونز کا نام تو سنا ہوگا, کیونکہ ڈرونز کے اندر پائلٹ نہیں ہوتا. ڈرون اس میں جو ہے وہ اس کو کمپیوٹر کے ذریعے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے. ایک پورا روم ہوتا ہے, کنٹرول روم ہوتا ہے, جو پورے ڈرونز کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہماری میڈیا کی فیلڈ ہے اور انٹرٹینمنٹ کی ہماری جو فیلڈ ہے میڈیا اور انٹرٹینمنٹ کے اندر, اس کے اندر تو کمپیوٹر کا بہت ہی زیادہ یوز ہے. کیونکہ پہلے جو ہے وہ صرف چھپائی کے لیے نیوز پیپر ہے وہ ہاتھ سے لکھ کے پھر اس کی سیٹنگ کر کے اس کی چھپائی کی جاتی تھی, لیکن اب تو ہمارا جو ان پیج ہے اردو کا وہ یوز کرتے ہوئے پورا اخبار جو ہے وہ بنایا جاتا ہے, میگزینس بنائے جاتے ہیں, بروشرز بنائے جاتے ہیں. اگر اردو میں بنانے ہیں یا انگلش میں بنانے ہیں تو وہ بنا کے پھر اس کی پرنٹنگ کی جاتی ہے. الیکٹرانک میڈیا میں تو یوز ہی کمپیوٹر ہو رہا ہے, کیونکہ آپ اینیمیٹڈ موویز دیکھ لیں یا آپ کوئی ایسی سائنس فکشن موویز دیکھ لیں, فکشنری موویز دیکھ لیں جس میں ہم نے اسپیشل افیکٹس جو ہے وہ ڈالے ہوتے ہیں فکشن موویز کے اندر. اور اس کے علاوہ کارٹونز, اینیمیشن موویز, سب کی کریٹنگ کے لیے, سب کو فائنل ٹچ دینے کے لیے ہمیں کمپیوٹر ہی یوز کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ہماری ویدر فوڈ کاسٹنگ کے لیے بھی کمپیوٹر ہی یوز ہوتا ہے, کیونکہ ویدر فوڈ کاسٹنگ تھرو سیٹلائٹ بھی ہوتی ہے, کہ سیٹلائٹ موو کروا کے سیٹلائٹ سے ہمیں ڈیٹا جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے, اسے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بادل جو ہیں وہ اس جگہ پہ ہیں, اب کتنے ٹائم بعد یہ موو کر کے آگے چلے جائیں گے, تو اس کے لیے بھی کمپیوٹر ہی یوز ہوتا ہے. ہر چیز کے اگر پازیٹیو امپیکٹس ہیں مین میڈ چیز کے, ظاہر سی بات ہے نیگیٹیو امپیکٹس بھی ہوں گے. اب سب کام جب کمپیوٹرز کرنے لگ گئے ہیں تو انمپلائمنٹ بڑھ گئی. پھر اس کے بعد جب بہت زیادہ آپ گیمز کھیلیں گے تو ٹائم ویسٹیج,
انرجی ویسٹڈ، موویز دیکھنے میں ٹائم ضائع. اس کے علاوہ ڈیٹا سیکیورٹی، کیونکہ ڈیٹا جو ہے وہ کبھی سیکیور نہیں ہوتا. امریکنز کا تو کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے موبائل فون چینج کرنا ہے تو آپ اپنا پرانا موبائل ہتھوڑی سے توڑ دیں، کیونکہ ڈیٹا جو ہے وہ ریکور ہو سکتا ہے. پیڈ سافٹ ویئرز ہیں، پیڈ ٹولز ہیں جن سے ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا ریکور ہو سکتا ہے. تو اگر آپ اپنا ڈیٹا جو اپنا پرانا ڈیٹا ہے، اگر آپ نے موبائل کسی کو ری سیل کیا ہے، ہاں پاکستانیوں کے پاس تو اتنا وہ نہیں ہے کہ وہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کا ریکور کریں، اتنے پیڈ ٹولز نہیں ہیں کیونکہ یہ فری میں یوز کرنے والی یہ ساری قوم ہے. تو وہ اس طرح تو نہیں کرتی، کیونکہ ہم تو موبائل کو ایک دفعہ ریسٹور کرتے ہیں اور آگے ری سیل کر دیتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اگر آپ نے اپنے ڈیٹا کو پوری طرح سیکیور کرنا چاہتے تو کبھی بھی ری سیل نہ کریں، اس کو جو اپنا پرانا موبائل ہے اس کو توڑ دیں، کیونکہ ڈیٹا کبھی بھی سیکیور نہیں ہوتا. آپ کی جتنی اپلیکیشنز ہیں وہ کبھی بھی ہیک ہو سکتی ہیں. ہاں ان کی سیکیورٹی کو دن بہ دن بہتر بنایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ وہ بالکل ہی سیکیور ہیں، ایسا نہیں. اس کے علاوہ کمپیوٹر کرائم، سائبر کرائم جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کبھی پاکستانیوں نے انڈین ویب سائٹ کو ہیک کر لیا، کبھی انڈین نے پاکستانی ویب سائٹ کو ہیک کر لیا. ابھی تو کچھ عرصہ پہلے یہ ہوا تھا کہ جو ایمرسن کالج ہے ملتان میں، ان کی ویب سائٹ پہ بھی اٹیک ہوا تھا. اس کے علاوہ بہت ساری جو جن کے درمیان مطلب ایسی کنٹری کی جب کنٹراڈکٹ آ جاتی ہے، ان میں کنفلکٹس آ جاتے ہیں، تو پھر وہ ایک دوسرے کی ویب سائٹ کی طرف جو ہے وہ چلے جاتے ہیں ہیک کرنے کی طرف، اور سائبر وار کی طرف جو ہے ہم موو کرتے جا رہے ہیں. پرائیویسی وائلیشن مطلب اگر کسی بندے نے اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو پوری طرح سیکیور نہیں کیا تو وہ کوئی بھی اس کی جو ڈیٹا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے، اور پرائیویسی جو ہے وہ وائلیٹ ہو سکتی ہے. امپیکٹ آن انوائرمنٹ پہ جو امپیکٹ ہے وہ ڈینجرس بھی ہے، کیونکہ جب کمپیوٹر ایک خراب ہو جاتا ہے تو یا تو اس کو پوری طرح کسی کو ڈونیٹ کر دو، کسی کو دے دو، نہیں تو اس کے ویسٹ کو پوری طرح ڈسکارڈ کر دو. کیونکہ کمپیوٹر کے کچھ ایسے پارٹس ہیں جن میں سے جو گیسز ہیں وہ ریلیز ہوتی ہیں، ڈینجرس گیسز، وہ انوائرمنٹ کو خراب کرتی ہیں. تو آج تک جو ہے ہم نے پڑھا ہے وہ ہمارا فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ ہوا، اینڈ آف دا فرسٹ چیپٹر ہے. اس کے بعد ہم اپنا سیکنڈ چیپٹر جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے، اور میں آپ کو بک بھی ریکمینڈ کر دوں گا. اور اس کے بعد جو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس چیپٹر میں کیا کیا پڑھا. سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر کیا ہے، اس کے بعد اس کی ہسٹری پڑھی، پھر کمپیوٹر کی جنریشنز پڑھی، پھر پارٹس آف کمپیوٹر سسٹم پڑھے، پھر انفارمیشن سائیکل پڑھا، پھر ہارڈ ویئر کے کمپوننٹس پڑھے کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے کمپوننٹس کون سے ہیں. اپنے نیکسٹ چیپٹر کے اندر اس ہارڈ ویئر کے کمپوننٹس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. Any questions students you can ask any time, آپ کو آنسر جو ہے وہ کیا جائے گا. تھینک یو.